السلام علیکم یا علیہ الصلوۃ والسلام جی۔ اس وقت ہم مسجد کوفہ میں داخل ہونے کے لیے تیار ہیں جی۔ یہ باب سبحان ہے، اس پہ ہم کھڑے ہیں اور انشاءاللہ آگے ہم آہستہ آہستہ مسجد کوفہ کی آپ کو زیارت کریں۔ ابھی ہم جو ہے مسجد کوفہ کے بالکل جو مین دروازہ ہے، یہ یہاں پہ آپ کو دیکھیں گے ایک نام لکھا ہوا ہے سبحان۔ اس کی تاریخی حوالہ یہ ہے کہ اس کا گیٹ کا نام زمان ہے، یہ بڑا موٹا سا لکھا ہوا ہے باب زمان۔ مولا علی علیہ السلام کا جب کوفہ میں یہ دارالخلافہ بنایا اس کو، مسجد کوفہ کو، تو مولا ممبر پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو مولا نے جب ایک دعویٰ کیا سلونی قبلاً تب کے دنیا، مجھ سے پوچھو اس سے پہلے میں تم میں نہ رہوں، میں زمین اور آسمان کے راز جانتا ہوں۔ تو کوئی بندہ سوال نہیں کر رہا تھا، سارے رکے ہوئے تھے۔ ایک بار جبریل علیہ السلام آئے، آگے جا کے ہم مقام دکھائیں گے۔ جبریل علیہ السلام آئے، انہوں نے مولا سے کہا کہ اس وقت جبریل کہاں پہ آئے؟ تو مولا نے اوپر دیکھا، نیچے دیکھا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا۔ مولا نے کہا نہ زمین پہ ہے، نہ آسمان پہ ہے، نہ ہوا میں ہے، نہ ادھر ہے، نہ ادھر ہے، یا تو ہے یا میں ہوں، میں ہو نہیں سکتا، لہٰذا تو ہے۔ جبریل کا جواب مولا نے دے دیا۔ اتنی دیر میں اس دروازے سے ایک اژدہا جو ہے وہ داخل ہوا، بہت بڑا اژدہا۔ اتنے صاحب تھے، ڈر کے بھاگنے لگے۔ اور یہ جو سبحان ہے عربی میں اژدہا کو بولتے ہیں، اس لیے اس دروازے کا نام اسی وقت سے سبحان رکھا گیا۔ سے سین سے نہیں، سے سبحان ہے، یعنی مطلب سانپ والا دروازہ۔ جب وہ سانپ آیا سارے صاحب بھاگنے لگے، تو مولا نے کہا کہ نہیں، یہ آپ کو کچھ نہیں کہتا، اس کے کچھ سوال ہیں، ان کے جواب میں دوں گا، یہ چلا جائے گا۔ یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثابت ہونا چاہ رہا تھا کہ واقعتاً علی جو ہے زمین اور آسمان کے، آسمان سے جبریل علیہ السلام آ گئے، زمین سے اژدہا آ گیا۔ اژدہا نے مولا کے ساتھ آ کے سرگوشی کی، مولا نے اس کی سرگوشی کے جواب دیے، جس رستے سے وہ آیا اسی رستے سے وہ چلا۔ ابھی ہم آگے جاتے ہیں تو جو انبیاء کے مصلی ہیں، جس نبی جو نبی ادھر آتے گئے، جہاں پہ عبادت کرتے گئے وہ مقامات ہیں، جہاں پہ معجزات ہیں وہ مقامات ہیں، سب کی ہم زیارت کرتے جائیں گے۔ شارٹ میں آپ کو بتاتا جاؤں گا، اینڈ پہ جا کے ہم دو رکعت نماز پڑھ کے پھر اس کو کریں گے۔ السلام علیکم۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کا ہے، جو نبی اللہ تھے، اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام، جن کو نمرود نے آگ میں پھینکا تھا۔ یہ مقام جب وہ یہاں آتے تھے تو یہ مسجد کی آپ تاریخ دیکھ لیں کہ کتنی پرانی ہے، کہ جناب ابراہیم کے زمانے بھی مسجد تھی۔ جب ابراہیم علیہ السلام آتے تھے یہاں پہ آ کے ان کا یہ مصلی ہے کہ یہاں پہ مصلی، یہاں پہ عبادات کرتے تھے وہ آ کے، یعنی یہ انبیاء کے مصلی ہیں۔ یہاں پہ نارمل ہم روٹین میں آئے نا تو دو رکعت نماز پڑھنی پڑتی ہے، جو نارمل روٹین میں آئے۔ ابھی ہم ایک تو اگر ہم وہ 2 رکعت پڑھنے لگیں گے تو فجر ہماری یہیں پہ ہو جائے گی، اس لیے ہمارے پاس لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے، تو اس لیے ہم زیارت کریں گے۔ میں بتاتا ہوں آپ کو۔ بادشاہ جی آ جاتے ہیں نا، وہ بنانے جاتے ہیں جناب خضر علیہ السلام کا۔ جناب خضر کون ہے؟ نبی اللہ ہے، اور جناب خضر وہ ہیں جن کی پانیوں پہ حکومت ہے ابھی تک، یعنی روایات میں 2 نبی اللہ ہیں، ایک جناب عیسیٰ اور جناب خضر، جنہوں نے جب امام زمانہ کا ظہور ہونا ہے، امام مہدی کا، دونوں نے آ کے مولا کی گواہی دے دی ہے۔ جناب عیسیٰ کے پیچھے نماز پڑھیں گے آپ کھڑے ہو کے صف میں، تو جناب خضر جیسے کربلا میں جناب خضر ایک فقیر کی شکل بنا کے امام حسین علیہ السلام کے سامنے آئے تھے، وہ میں بتاؤں گا آپ کو۔ اسی طرح جناب خضر علیہ السلام ایک انسانی شکل میں آئیں گے اور آ کے لوگوں کو بتائیں گے کہ میرا نام خضر ہے، میری پانیوں کی حکومت ہے، میری ریت میں پانی ہے، اور یہ محمد کا بیٹا ہے، اور یہ محمد ہے، اور اس کی اقتدا کرو۔ یعنی 2 نبیوں نے آ کے مولا امام زمانہ کی گواہی دے دی۔ یہ جناب خضر کا مصلی ہے کہ جب بھی مولا، جب حضرت خضر علیہ السلام جب مسجد کوفہ میں آتے ہیں، جس بھی شکل میں، نورانی میں، شخصی میں،
کیونکہ اب آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ جناب خضر جو ہے وہ جسم بھی رکھتے ہیں، کیونکہ پانیوں پہ حکومت ہے. جیسے سلیمان کے پیغمبر ان کا جنات پہ حکومت تھی، اسی طرح جناب خضر کی پانیوں پہ حکومت ہے. تو سید ذرا تھوڑی ذرا فاسٹ کر لو. بسم اللہ. یہ جو مقام ہے نا یہاں پہ، اگر آپ کو عربی بھی پڑھنی آتی ہے تو یہاں پہ انڈیکیٹ انہوں نے کیا ہوا ہے. اس مقام کا نام ہے بیت الطشت، یعنی طشت والا دروازہ. اور یہاں پہ یعنی یہ جو ابھی مسجد کا احاطہ ہے نا، مسجد کوفہ کا، یہ اس وقت کا یہ احاطہ نہیں تھا، تھوڑی تھی. یہاں پہ گھر بنا ہوا تھا. اس گھر میں ایک لڑکی رہتی تھی، لڑکی کی شادی نہیں ہوئی. وہ کہیں نہر پہ نہانے کے لیے گئی یا دریا پہ نہانے کے لیے گئی، تو وہاں سے کوئی کیڑا اس کے اندر داخل ہو گیا. کسی بھی طریقے پانی میں سے کیڑا اندر داخل ہو گیا. کیڑا جب اس کے جسم کے اندر آیا تو آہستہ آہستہ، جیسے عورتیں پریگننٹ ہوتی ہیں تو اس کو وہ جو زچگی کے آثار تھے، لوگوں نے کہا کہ اس کا پیٹ بڑھ رہا ہے، یہ نا امید سے ہے اور اس کے یہاں بچہ ہونے والا ہے. لوگوں نے اس پہ تہمتیں لگانا شروع کر دی. وہ فیصلہ مولا علی علیہ السلام کے پاس آ گیا مسجد کوفہ میں. یہ سارے بندے لے کے آ گئے کہ آپ حضرت علی سے تو بڑا فیصلہ کون نہیں ہے، وہ فیصلہ کریں گے. حضرت علی نے اپنے اصحاب کو حکم دیا کہ پانی کا تشت لے کے آؤ. وہ پانی کا تشت، جس کے لیے یہ بیت الطشت کا نام ہے. تشت کا مطلب ہوتا ہے برتن. پانی کا برتن لے کے آؤ. پانی کا برتن لے کے آئے، پھر برتن رکھوایا، پردے کا اہتمام کیا، جس کے لیے یہ گھر بن گیا، یعنی خیمہ لگوایا. اس لڑکی کو اس تھال میں یا اس پانی کے برتن میں بٹھا دیا. وہ جو جانور تھا یا جو اندر کیڑا گیا ہوا تھا عورت کے اندر، کیونکہ وہ پانی کا کیڑا تھا، جب اس نے پانی کی حدت محسوس کی تو وہ جو عورت کے اندر گیا ہوا تھا، لڑکی کے اندر، وہ اس کا اخراج ہو گیا. اخراج ہونے کے بعد وہ پانی کے تشت میں پھیل رہا ہے اور لڑکی نے وہ تشت باہر دیا. سب نے یہ یقین کر لیا کہ لڑکی بد کردار نہیں ہے، یہ بیمار تھی. اور یہ واقعہ، یہ بیت الطشت کا واقعہ یہ ہے کہ یہاں پہ مولا علی علیہ السلام کا یہ جو انہوں نے انصاف کیا تھا، جو قانون کیا تھا، یا جو وہ جانتے تھے، جو میں پہلے فرمان بتا چکا تھا. مولا تو جانتے تھے لیکن لوگوں کو دکھانا تھا کہ یہ ہمارا علم ہے، یہ ہم کر سکتے ہیں. تو یہ بیت الطشت ہے. ابھی آگے ہیں، اگلا ہے. مقام کا نام ہے دکۃ القضاء. عربی میں بولتے ہیں دکۃ القضاء. قضاء کا مطلب ہوتا ہے حاجتوں کا دروازہ. یعنی جو بھی لوگ باہر سے آتے تھے مولا کی طرف حاجتیں لے کے، اس دروازے پہ کھڑے آ کے اپنی فریادیں تھے. مولا نے اعتقاد کیا ہوا تھا جیسے جج ہوتا ہے، اس کا کمرہ عدالت یہ ہے، اس کا کمرہ وہ ہے. مولا مختلف اوقات میں آ کے لوگوں کی فریادیں، یہاں پہ جو بھی حاجات لے کے آتے تھے کہ وہ یہاں پہ کھڑے ہوتے تھے. جیسے ہم لنگر لینے کے لیے کیوں بنا لیتے ہیں، جیسے ہم ادھر ادھر جانے کے لیے یا کوئی بھی چیز لینی ہو، مود ہو یا بینک میں جائیں تو ہم ایک لائن بنا لیتے ہیں. تو لوگ یہ دکۃ القضاء کے اوپر آ کے کھڑے ہو جاتے تھے اور مولا کا انتظار کرتے تھے کہ جب ہماری باری آئے گی مولا ہماری فریادیں سنیں گے اور ہماری مرادیں پوری کریں گے. تو یہ جو مقامات سارے ہیں نا، ان کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نارمل اعمال ہیں یہاں پہ. کسی جگہ میں 4 رکعت نماز ہے، کسی جگہ میں 2 رکعت ہے. اگر ہم وہ نمازیں پڑھتے پڑھتے پھر ہمیں صبح ہو جائے گی، پھر آگے ہم ٹریول نہیں کر پائیں گے. اس لیے مقصد تھا کہ آپ پہلی بار آئے ہیں، آپ کو زیارت کروا دی جائے. بعد میں پھر آئیں تو آپ تسلی سے، اور جب اس سفر میں آئیں تو ایک چیز آپ نے دعا مانگ کے جانی ہے تو مولا ہمیں بار بار بلائیں، اور وہ بلائیں گے، ہمت بھی دیں گے. بندے کا ایمان ہونا چاہیے. ابھی میں اور سید جواد جو ہیں پچھلے دنوں آئے ہوئے، تو مولا نے پھر بلایا. ابھی 40 کا ہمارا پھر ارادہ ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم ارادہ کرتے ہیں تو سبب وہ خود بلا دیتے ہیں. بسم اللہ. پانی پینے تو اس کے بعد پانی والے بھی آپ کو پتہ ہے. اچھا، یہ خالی ہمارا یہ پانی کا انتظام، وضو کا انتظام انہوں نے ابھی کیا ہے. یہ خالی حوض نہیں ہے. یہاں پہ ایک عورت ہوتی تھی کوفہ کے اندر، اس نے تندور بنایا ہوا تھا.
آپ نے حضرت نوح کے طوفان کا واقعہ سنا ہوا ہے. حضرت نوح کا طوفان یہیں سے ابھرا تھا. ایک عورت تھی, اس نے تندور بنایا ہوا تھا, تندور سے پانی کا چشمہ پھوٹا تھا, پھوٹتے پھوٹتے پوری دنیا کو اس نے لپیٹ میں لے لیا. یہ مقام وہ ہے. ابھی انہوں نے اس کو زندہ بھی رکھنے کے لیے, اور پھر ابھی پانی کا پہلے وضو کا ہوتا تھا, سٹارٹ میں صرف وضو کرتے تھے لوگ آ کے, تو یہ پانی کے کولر وغیرہ نہیں لگائے ہوئے تھے. ابھی یعنی یہ سمبل ہے, یہ آپ کو بتاؤں گا. حضرت نوح کا طوفان یہاں پہ اٹھا تھا. ابھی وہ نوح کے طوفان میں سے جو کشتی وہ کہاں پہ کنارے لگی, وہ اگر صبح آپ اگر میں انشاءاللہ میں جو اٹھ کے نا آپ لوگوں کو میسج کروں گا, جو اطراف کی زیارتیں ہیں نا مولا علی کے حرم کے, وہاں پہ ایک صفی صفحہ ہے, مولا کے صحابی ہیں, ان کا روزہ ہے. بی بی امام حسن کی بیٹیاں ہیں, ان کا روزہ ہے. وادی اسلام ہے. میں کوشش کروں گا اگر میں جلدی سو گیا تو 7-8 بجے یا 9 بجے تھوڑا سا بھی ٹائم ملا تو میں آپ کو زیارت کرواؤں گا. حضرت نوح کی کشتی جو کنارے لگی تھی, صفا صفی کا ایک روزہ ہے, اس کے ساتھ میں پہاڑی ہے, اس پہاڑی کے ساتھ کشتی کنارے لگی تھی. مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو خطبہ ہے اس میں یہ جملے شامل ہیں. تو خطبے کی میں تفصیل آ کے وہاں پہ جا کے آپ کو بتاؤں گا. مولانا نے خطبۃ البیان وہاں پہ بیٹھ کے دیا. آئیں بسم اللہ. پہلی زیارت یہ ہے تکون سا, جس کو بولتے ہیں تکون سا, یعنی ٹائم دیکھنے والا. آپ یہ بولیں جیسے ہم گھنٹہ گھر بولتے ہیں, گھڑیال, یعنی آپ اس زمانے میں 1400 سال پہلے یہ گھنٹہ گھر تھا. جس کے لیے آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ قرآن میں نماز کا وقت جو ہے اس کا تعلق سورج نکلنے سے, سورج کے ڈھلنے سے, سورج کے غروب ہونے سے. یہ جو تکون تھا نا, اس کا جب سایہ نکل آتا تھا تو لوگوں کو پتہ ہوتا تھا زور کا وقت ہو گیا. اس کے لیے آج بھی کہا جاتا ہے 12 بجے زور کی نماز میں تھوڑا سا وقت پڑ گیا, کیونکہ 12 بجے سورج پیک پہ ہوتا ہے. جو ٹائم ڈیفائن کیا گیا تھا یہ مسجد کے اندر تکون لگا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آئے. یہ یعنی اس وقت کا لگا ہوا ہے, اور انہوں نے سمبل یہ رکھا ہوا ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس وقت گھڑیاں تو تھیں نہیں, لوگ کیسے جو ہے نماز کے وقت کا تعین کرتے ہیں. یہ مقام نبی آخر الزمان ہے رسالت مآب کا. مولا رسالت مآب یہاں پہ آ کے عبادت کیا کرتے ہیں. بسم اللہ. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ ہے. رسالت مآب جیسے انبیاء کے آپ کو 3-4 بتائے, اگلی مسجد جامع مسجد انسانہ میں جائیں گے تو وہاں پہ زیادہ مسئلے ہیں, وہ بھی بہت قدیم مسئلے ہیں. تبریز بھائی, یہ مقام آدم علیہ السلام ہے. ابھی آپ کو اندازہ ہوا کہ یہ مسجد کی تاریخ کتنی پرانی تاریخ ہے. جناب آدم جب جنت سے نکالے گئے, سب سے پہلے ان کو ڈراپ کیا ادھر شام میں, یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین پہ جب ان کو بھیجا جنت سے نکال کے شام ٹھکانا تھا. ٹریول کرتے کرتے کربلا میں آ گئے. میں وہ جو کربلا کی جو یا یہ عراق کی جو دھرتی ہے, یہ بلڈ شیڈنگ ہے. جب کربلا سے گزر ہوا جناب آدم کا تو ان کا خون بھی کربلا میں شامل ہے, جس کے لیے امام حسین علیہ السلام کا ایک لقب ہے آدم صفی اللہ, یا وارث آدم صفی اللہ, یعنی حضرت آدم کے بھی وارث ہیں, یعنی ان کا خون بھی اس کربلا کی زمین میں شامل ہے. جب وہ کربلا سے گزر ہوا ان کو کانٹے لگے پیروں میں اور ان کے پیر زخمی ہوئے, خون ادھر کربلا میں شامل ہو گیا. جناب آدم جب ادھر آتے تھے اپنا اس مقام میں مسجد کوفہ, تو اس وقت انڈیکیٹ مسجد تو نہیں تھی, مسجد تو بعد میں رسالت مآب کے زمانے میں انڈیکیٹ ہوئی, لیکن مقدس مقام تھا. جناب حضرت آدم آ کے یہاں پہ عبادات کیا کرتے تھے. جس میں خطبۃ البیان کی آپ کو حوالہ دے رہا تھا کہ مولا میرے کائنات کا خطبۃ البیان ہے, وہ کوشش کروں گا میں, اگر جب آپ میرے ساتھ کانٹیکٹ میں رہیں گے تو میں اردو میں ترجمہ بھی اس کا بھیجوں گا. مولا کا یہ آگے ہم جائیں گے تو مولا کا یہ ہماری سائڈ میں مولا کا ممبر ہوتا تھا, جس پہ بیٹھ کے مولا خطبہ دیا کرتے تھے. اس سائڈ میں مقتل گاہ ہے مولا کی, اس کی بھی ہم زیارت کرتے ہیں, اس میں بھی مقامات انبیاء ہیں. تو مولا خطبہ دیتے دیتے تو مولا نے انگلی کے اشارے سے کہا یہ جگہ, یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ ہم نے, مولا نے جمع کا صیغہ استعمال کیا, یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ ہم نے آدم کی توبہ قبول کی. اصل مقام یہ جناب آدم کی توبہ کو قبول ہونے کا.
جب انہیں جنت سے نکالا گیا انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا، توبہ کی، تو پھر ان کی توبہ آ کے یہاں پہ قبول ہو گئی۔ آئیں بسم اللہ۔ انٹر ہوئے ہیں تو یہ جو میں نے آپ کو بتایا مقام جبرائیل علیہ السلام، جب مولا ممبر پہ بیٹھے ہوئے تھے تو مولا نے دعویٰ کیا کہ اس سے مجھ سے پوچھو جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے، میں بہتر جانتا ہوں اس سے پہلے کہ میں تم میں نہ رہوں۔ تو جب سوال کسی نے نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبریل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ جاؤ، میری حجت نے یا میرے ولی نے یہ دعویٰ کیا ہے تو آگے کوئی بندہ سوال ہی نہیں کر رہا۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل بنا کے آ کے مولا سے آ کے سوال کیا، اور یہی پوچھا سوال جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ اس وقت جبریل کہاں ہے۔ تو مولا نے لوگوں کو دکھانے کے لیے آسمان کی طرف، اس کا تو آسمان میں ٹھکانا تھا، آسمان کی طرف دیکھا، پھر زمین کی طرف دیکھا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، تو کہا یا تو ہے یا میں ہوں۔ نہ تو جبریل آسمان میں ہے نہ کہیں اور ہے، یا تو ہے یا میں ہوں، میں ہو نہیں سکتا لہٰذا تو ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پہ جدھر آگے جناب جبریل علیہ السلام نے مولا علی سے سوال کیا۔ ابھی ہم اس سائڈ میں لیڈیز کی انٹری ہے، ہمارا داخلہ منع ہے۔ امام زین العابدین کا مقام ادھر سے میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ دروازے سے اندر جا کے امام زین العابدین جو امام حسین علیہ السلام کے بڑے بیٹے تھے، یعنی کربلا میں جو بچ گئے تھے جن کو قید کر لیا، 40 سال خون روتے رہے وہ، 40 جتنی زندگی زندہ رہے وہ خون کے آنسو روتے رہے۔ اندر سے یہ لکھا ہوا ہے، یعنی آپ یہ سامنے جائیں گے تو مقام اس کے اندر ہی جو پلر اندر والا پلر ہے نا، وہاں پہ مقام امام زین العابدین ہے۔ آپ وہاں پہ دیکھیں گے تو وہ سامنے، کیونکہ یہاں پہ لیڈیز ہے نہیں آپ دیکھ سکتے، یہاں پہ سامنے دیکھیں باب سیدہ ہے۔ باب سیدہ کون سا ہے؟ بی بی زینب سلام اللہ علیہ جب مسجد میں آتے تھے تو اس یعنی کیوں گھر ہم بعد میں دیکھیں گے گھر مولا کا ساتھ میں، وہ سامنے آپ ادھر سے جا کے دیکھیں گے وہ باب سیدہ آپ کو نظر آئے گا، وہ ساتھ میں ان کا مراقبہ ہے جدھر بی بی سیدہ زینب سلام اللہ علیہ آ کے اپنی عبادات کرتی تھی۔ یہ مقام نوح علیہ السلام ہے، یہ سامنے جو جدھر بڑی لگی ہوئی ہے نا پٹی، مقام آگے ہے لیکن یہ سامنے انہوں نے لگایا ہوا ہے۔ ابھی یہ جو ہے آگے جا پائیں گے آپ، اب ہم جا کے کیونکہ مولا کی جو جب مولا علی علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو یہ مقتل گاہ ہے، یہاں پہ مولا نوافل عبادت کیا کرتے تھے، دو ان کے مقام، جیسے آپ سنت الجماعت میں تو ہے کہ جدھر آپ فرض پڑھ رہے ہیں وہ جگہ چھوڑ کے آپ نوافل کے لیے جائیں، وہ یہی سنت ہے۔ مولا علی علیہ السلام جدھر واجب نماز جماعت کرواتے تھے وہاں سے ہٹ کے اپنی نوافلہ عبادت کا مقام بنایا ہوا تھا، تاکہ کوئی بندہ یہ گمان نہ کرے کہ میں واجب نماز پڑھا رہا ہوں۔ یعنی مولا جب واجب کے لیے جاتے تھے تو لوگوں کو پتہ ہوتا تھا کہ یہ واجب ہے، یہ مستحب ہے، یہ ہم نے ان کے طریقے۔ تو یہ جو عبد الرحمن بن ملجم نے آ کے مولا کو تلوار ماری، یہی مقام ہے۔ مولا اس وقت نفلی عبادت میں تھے اور وہ مولا سجدے میں تھے، تو آ کے اس نے آپ نے شہادت مولا علی علیہ السلام کی شاید سنی ہوگی، رمضان میں 19 رمضان کو فجر کے ٹائم روزے کی حالت میں مولا علی علیہ السلام کو اس نے، کیونکہ مولا کا گھر کا دروازہ ادھر سے کھلتا تھا جو آپ کو سیدہ زینب کا بتایا، تو مولا ادھر سے ہی آ کے یہاں پہ عبادت کیا کرتے۔ گھر سے نکلے، جو گھر میں جانور تھے، بطخیں تھیں، جانور تھے، انہوں نے بھی روکا کہ نہیں جاؤ، تو مولا نے کہا کہ نہیں۔ مولا نے آ کے اذان پڑھی، اذان پڑھنے کے بعد یہاں پہ نوافل عبادت، جب سجدے میں گئے تو جو لانتی پیچھے چھپا ہوا تھا، اب اس کے بارے میں جو آپ اس دن بول رہے تھے، جو تاریخ مسلمانوں نے فلوٹ کی ہے، کہتے ہیں وہ خوارج تھا اور سفین میں مولا علی علیہ السلام کے ہاتھوں اس کے ابا و اجداد مرے ہوئے تھے، تو اس نے آ کے بدلہ لیا، حالانکہ اس کو اپوائنٹ معاویہ نے کیا ہوا تھا حضرت علی کو قتل کرنے کے لیے، پورا انعام کرام دیا ہوا تھا، تاریخ اصل میں ڈیوائڈ یہاں پہ کر دی۔ یہ مقتل گاہ ہے مولا، آپ زیارت کر لیں، پڑھ جی اس کو پوز کر لیں۔ 2 رکعت نماز جو ابھی یہاں پہ میں اس لیے پڑھتا ہوں کہ مولا علی علیہ السلام کا مین مقام ہے مقتل گاہ، اس لیے ہمیں 2 رکعت نماز یہاں پہ آ کے شکرانے کی پڑھنی چاہیے۔ ابھی ہم جو اپنی مقدس جگہ پہ
محراب ہے مولا امیر کائنات کا، جدھر مولا آ کے خود جماعت کرواتے تھے اپنے دور خلافت میں، اور یہیں پہ جو واجب نمازیں تھیں، یعنی جہاں پہ ہم نے مکتب گاہ دیکھی اس کو مکتب گاہ بولتے ہیں، یعنی ضربت والی جگہ، وہاں پہ نوافل عبادات کیا کرتے تھے، مولا گھر کا دروازہ نزدیک تھا، یہاں پہ آ کے فرض نمازیں ادا کرتے تھے، یہاں وہی جگہ ہے کہ، اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ہمارے یہاں جو بھی محراب ہوتے ہیں وہ اونچے ہوتے ہیں، یہ محراب نیچا کیوں ہے؟ صرف اس کی علت یہی ہے کہ مولا امیر کائنات نے ایک ایگزامپل سیٹ کی تھی کہ جیسے ہمارے ہاں ایک پڑھا جاتا ہے شعر، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ ناراض، یعنی جو پیش نماز ہے اس کو یہ نہ ہو کہ میں افضل ہوں سب سے۔ مولا نے ہمیشہ وصیت کی کہ محراب جو ہے وہ نیچا ہونا چاہیے، باقی مختلف سے مولا کا طویل قد تھا، اور ہر پیچھے عبادت کرنے والا مولا کو دیکھتا ہوتا، یعنی بہت سارے لوگ تو کہتے ہیں کہ مولا کا قد چھوٹا تھا، مولا کا قد اتنا طویل تھا کہ جب وہ نماز جماعت کروا رہے ہوتے تھے آخری صف والے بندے کو بھی نظر آتا کہ آگے کوئی کھڑا ہوا۔ ابھی آگے مسجد کے ریلیٹڈ ایک مقام ہے، مقام امام جعفر صادق علیہ السلام، چھٹے امام جو ہمارے ہیں، اس کے بعد میں پھر آگے 2 زیارتیں ہیں اور ان کا بتاتے ہیں۔ تو جس کے بارے میں آپ بول رہے تھے کہ غوث پاک ان کے شاگردان میں سے تھے، ٹھیک ہے، جس سے شیعوں کی ڈیووشن شروع ہوئی غوث پاک، انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے جعفر صادق کو چھوڑ کے اپنی جو فقہ ہے وہ بنا لی، اس فقہ کے بعد پھر جو ہے نا شیعوں نے جو محمد کے ماننے والے تھے انہوں نے ان کو ماننا چھوڑ دیا۔ مولا امام جعفر صادق جب مسجد کوفہ میں آتے تو اسی مقام پہ آ کے عبادت کرتے تھے۔ ابھی ہم اپنے اس لیفٹ سائڈ میں دیکھیں تو یہ 2 روزے ہیں، یہ سامنا جب آپ اندر جائیں گے تو امیر مسلم کا ہے، جس کی جوڑی کی شہادت بھی پڑھی جاتی ہے، یہ مولا امام حسین علیہ السلام کے سفیر تھے۔ کربلا میں جب کوفے والوں نے جو شیعوں پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ شیعوں نے مولا حسین کو قتل کیا، جب یہ کوفے والوں نے مولا امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں خط لکھے کہ آپ دوسری دنیا کو چھوڑو ہمارے پاس آ جاؤ، ہم آپ کو پناہ بھی دیتے ہیں اور ہم آپ کی بیعت بھی کرتے ہیں، تو مولا امام حسین علیہ السلام نے پہلے خود نہیں آئے، اسی خط کے جواب میں سفیر بھیجا اپنا حضرت مسلم علیہ السلام۔ جب ہم یہ زیارت کریں گے تو ساتھ میں ہی مختار سقفی کا روزہ ہے، سنی جو طریقہ ہے اس میں ایک جو ہے مختار سقفی کے بارے میں غلط انٹرپریٹ کیا جاتا ہے کہ وہ اس نے نبوت کا دعویٰ کر لیا تھا، جو کہ سراسر غلط ہے۔ جو مختار سقفی ہیں انہوں نے کیا کیا، جب انہوں نے قیام کیا، انہوں نے جو قاتلان حسین تھے نا، جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو دکھ دیا تھا، ان کی اولاد کو دیا تھا، ان کو چن چن کے مارا، اور جنہوں نے جو اس کو مختار سقفی کو یہ مشہور کیا کہ اس نے امامت کا دعویٰ کیا، جن کے مرے ہوئے تھے انہوں نے یہ مشہور کر دیا۔ ابھی ہم جب امیر مسلم علیہ السلام کی زیارت کریں گے تو ساتھ میں ہی گارڈن میں ہے، اب جب اس سے باہر نکلیں گے تو پھر ہم ایک مولا امام حسین علیہ السلام کے صحابی ہیں عانی بن عروہ، ان کے روزے کی زیارت کر کے تو پھر ادھر ہی ہم اس کی نماز 2 رکعت جو اس کی ہے وہ بھی پڑھ لیں گے، باقی زیارت کر کے تو سارا ختم کر لیں گے۔ باقی آپ اندر کی ایک بار ویڈیو